وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام اور اس محلے کے غیور نوجوانوں، آج میری تقریر کا موضوع آپ حضرات کے سامنے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن کریم ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے برحق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور جس کے متعلق سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھلائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے، وہ خوبصورت گلدستہ ہے جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادبا اور شعراء حیران رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے
اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے متعلق خود خالق کائنات فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اس نازک دور میں حفظ قرآن کریم کو فضول سمجھایا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم مسلمانوں کے اندر خود کہنے والوں کو یہاں تک کہتے سنا گیا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس پر افسوس، اس قرآن کریم کے متعلق ہمارا یہ خیال جس کے متعلق محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرأ، کہ قرآن پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، کما كنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ اس آرام سے پڑھنے کے متعلق خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارہ نمبر 29 کے اندر سورہ مزمل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم قرآن کریم کو تجوید اور قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے آسانی کے ساتھ پڑھو، سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ آگے ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کہ بس تیرا مقام اور آخری ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں تم قرآن کریم کی آخری آیت پر پہنچے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ کلام رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو ایسا جبکہ اس کا اتارنے والا امین اور جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مضمون کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ سورہ قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ارے تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر کے متعلق تم کو معلوم بھی ہے کیا ہے یہ؟ آگے خود جواب دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن کریم کو ایسی رات میں اتارا گیا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر افضلیت اور برتریت حاصل ہے۔ خود اللہ تبارک حدیث پاک کا مضمون ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مخلوق پر، ہم امت مسلمہ کو پر اور پوری دنیا کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو فضیلت حاصل ہے تمام کلام۔ ایک جگہ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری
تو قیامت کے دن اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے فادر اور مدر کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ تو غور کرنے کا مقام ہے، یہ سورج جو آج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، قیامت کے دن اس سورج سے بھی زیادہ روشن تاج اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب والدین کا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہوگا تو جو خود پڑھے گا اس کے مقام مرتبہ کے کیا حرم ہوگا۔ قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حق تعالیٰ ان کے اوپر جہنم کی مہر لگا دیں گے۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ میرے رب ان کو جہنم کی پہلی سے نکال دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے اس کو جہنم کی پہلی سے نکال دیں گے اور اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیں گے اور جنت کا پروانہ مل جائے گا اسے۔ یہ حافظ قرآن کریم کی فضیلت ہے۔ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ایک سعادت کی کتاب ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات ہے، سرچشمہ زندگی ہے۔ آپ اس وقت وہ یاد کیجئے، وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر کے نام سے جانتی تھی، ارے کوئی ان کو جاہلیین مکہ کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جہلاء عرب کے نام سے یاد کرتا، لیکن میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب یہی قرآن آیا تو جن کا نام جہلاء عرب تھا ان کو صحابہ کرام کا، ان کا نام صحابہ کرام ہو گیا۔ جن کو نفرت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا۔ اور وہ مردہ قوم جو کمزوری اور بے بسی سے ایسی مردہ ہو گئی تھی، قرآن کریم کی برکت سے ایسی طاقت عطا ہوئی کہ اس نے بڑی بڑی سلطنت اور حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے حالات بدلو، اپنے آپ کو قرآن کریم سے لگاؤ، قرآن کریم کو سینے سے لگاؤ۔ اس وقت وہ یاد کیجئے جب ایک وقت تھا کہ ہر طرف ہماری حکمرانی تھی، لیکن آج ہم قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت و پستی کی غار میں گرتے جا رہے ہیں۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت اور سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج ہر طرف غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ آپ خود ہندوستان کے اندر دیکھیے، مسلمانوں کی تقریباً 700 سال حکومت رہی ہے یہاں پر، لیکن آج ہم یہاں پر غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ اندلس کی حالت اٹھا کر دیکھیے، وہاں مسلمانوں کی 750 سال حکومت رہی ہے، لیکن وہاں پر آج ایک اللہ کا نام لینے والا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ ہر وقت ہمارے گھروں میں گانے چلتے رہتے ہیں، صبح نماز ہوتی ہے سب کے گھروں میں، قرآن کریم کی تلاوت آنے کی آواز آنے کے بجائے گانے کی آواز آتی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے وقت ہوا چاہتا ہے، بس مختصر یہ کہوں گا کہ اگر ہم کو اپنا ماضی کی طرح اپنا حال و مستقبل روشن کرنا ہے تو ہمیں قرآن کریم سے لگنا ہوگا، قرآن کریم سے وابستہ ہونا ہوگا۔ اگر آج ہم نے 2 پیسے کی لالچ میں اپنے معصوم بچوں کو اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر ہماری نگاہ رہی تو یاد رکھیے خدا کا یہاں جواب دینا ہوگا۔ بس میں اسی بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، مواد کافی تھا، لیکن بس میں نے مختصر کیا ہے۔
بس یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور خود بھی کوشش کریں کہ ہم روزانہ کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت کریں. اس سے ہمارے گھروں میں برکت بھی آئے گی, روزی روٹی میں برکت آئے گی, ہمارے کاروبار بھی انشاءاللہ اچھے چلیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتوں سے پڑھیں.